اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارکہ کا عنوان ہے 70,000 لوگ بغیر حساب جنت میں جائیں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون۔ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ تو دم جھاڑ کرواتے ہوں گے اور نہ فال لیتے ہوں گے، بلکہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہوں گے۔ صحیح البخاری 5705، صحیح مسلم 218۔ دوسری حدیث مبارکہ کا عنوان ہے جنت کے پھل چننے والے بن جائیں۔ جنت کے پھل چننے والے بن جائیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، من اتی اخاہ المسلم عائدا مشى فی خرافۃ الجنۃ حتی یجلس۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے پاس عیادت کی غرض سے آتا ہے، یعنی عیادت کرنے آتا ہے، تو وہ مریض کے پاس آ کر بیٹھ جانے تک جنت کے پھل چنتا آتا ہے۔ فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، پھر جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس پر رحمت سایہ فگن ہو جاتی ہے، اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، اگر وہ صبح کے وقت عیادت کرے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، اور اگر شام کے وقت عیادت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ 1442۔ تیسری حدیث مبارکہ کا عنوان ہے تو نے جنت میں گھر بنا لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ ناداہ مناد ان طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنت منزلا۔ جو شخص محض اللہ کی رضا کے لیے کسی مریض کی عیادت کرے یا اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو آسمان سے ایک منادی یہ اعلان کرتا ہے کہ خوش ہو جا، تیرا اللہ کی رضا کے لیے جانا اچھا ہے اور تو نے جنت میں گھر بنا لیا ہے۔ سنن ترمذی 2008۔ چوتھی حدیث مبارکہ کا عنوان ہے جائے ولادت سے جائے وفات تک جنت میں جگہ پائیں، یعنی جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور جہاں آپ کی وفات ہوئی ہے، اس کے درمیانی جگہ کے بقدر جنت میں جگہ مل سکتی ہے۔ کیسے؟ حدیث مبارکہ سنیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ طیبہ میں فوت ہو گیا اور وہ مدینہ میں ہی پیدا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا لیتہ مات فی غیر مولدہ، کاش یہ اپنی جائے پیدائش کے علاوہ کسی اور جگہ فوت ہوتا۔ یہ سن کر ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل اذا مات فی غیر مولدہ قیس لہ من مولدہ الی منقطع اثرہ فی الجنہ۔ جب کوئی شخص اپنی جائے پیدائش کے علاوہ
کسی اور جگہ پر فوت ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کی جگہ سے لے کر وفات کی جگہ تک پیمائش کر کے اتنی ہی جگہ اسے جنت میں دے دی جاتی ہے۔ سنن ابن ماجہ 1614۔ سبحان اللہ۔ اب اس بات کی حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ بندہ اپنی ولادت والی جگہ کے علاوہ اگر کہیں اور فوت ہوتا ہے تو اتنی ساری جگہ اسے جنت میں مل جاتی ہے۔ میرے ناقص سے فہم میں صرف یہی بات آتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے بندے، اپنے مومن بندے کو بخشنے اور اس پر اپنا خاص رحم و کرم فرمانے کا بس ایک بہانہ ہے، اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے۔